أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کلمہ توحید، اس کی شروط اور تقاضے اس عنوان پہ گزشتہ خطبات میں چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اس کلمہ مبارکہ کے انسانوں کو فائدے کیا ہیں، پڑھنے والا جو شرف و فضل حاصل کرتا ہے اس کلمے سے، انشاءاللہ اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کلمہ توحید کو شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کے سال مثال دی ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس پاکیزہ درخت کی پہلی خاصیت یہ ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی بلندیاں آسمانوں کو چھوتی ہیں۔ اصلها ثابت، گویا کلمہ توحید پڑھنے والا اپنے عقیدے میں اس درخت کی طرح مضبوط ہوتا ہے جس کی جڑیں بہت شدت کے ساتھ پیوستہ ہیں زمین میں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی وسعتیں، اس کا دائرہ عمل، اس کی جولانگاہ، اس کی تگ و تاز کا میدان ایک موحد آدمی، مخلص مومن آدمی
کی جستجو کا میدان ساری دنیا ہے، فرعها فی السماء، جیسے یہ درخت آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے ویسے ہی کلمہ پڑھنے والا عظمتوں کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ جیسے اس درخت کی شاخیں افق آسمان سے ہم کلام ہیں، ویسے ہی اس انسان کی کلمہ گو کی بلند پروازی سارے جہان میں ہونی چاہیے۔ بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے، اگر آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ فی الحقیقت مخلص ہو گئے، صحیح معنوں میں اس کلمے کو سمجھ کر آپ نے اپنا لیا، وہ شروط جو ہم نے گزشتہ خطبات میں عرض کی، کما حقہ اس کا علم ہونا چاہیے، اس کلمے کی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے، آخری درجے کی صدق و وفا کے رشتے سے ہونے چاہیے، اطاعت و فرما برداری اور ساری دنیا کی قربانی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس معیار کا کلمہ اختیار کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اسے وہ عظمتیں عطا کرے گا، وہ رفعتیں عطا کرے گا جو اس شجرہ طیبہ کو آسمان کی بلندیوں سے مثال بیان کر کے اللہ نے دی۔ قدر و منزلت میں، عز و رفعت میں، فضائل و مناقب میں، روئے زمین میں سب سے بڑھ کر وہ ہے جو اس کلمے کی آبیاری کرتا ہے۔ آپ جس قدر اس کے ساتھ مخلص ہوں گے، جس قدر اس کی آبیاری کے لیے کوشاں ہوں گے، جس قدر اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کو دنیا سے منوانے کے لیے آپ محنت کریں گے، اللہ حکم الحاکمین اسی قدر زیادہ عظمتیں عطا کرے گا۔ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس بات میں، دنیا کا مال و منال، جاہ و حشمت، خاندانوں کی اعانت اور نصرت اور سیاسی استحکام، اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں جو آج دنیا میں عظمت کی دلیل مانی جاتی ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زندگی میں نبوت کے دعوے کے بعد میسر رہی ہوں۔ خاندان بھی مخالفت پہ تھا، مال و منال بھی آپ کے پاس نہیں تھا، سیاسی استحکام بھی آپ کو میسر نہیں تھا، اور برادری بھی آپ کی پشتبانی پر نہیں تھی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمتیں اور رفعتیں بے مثال عطا کی کہ اللہ کی قسم روئے زمین کی ساری عظمتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اور عظمتوں کے جتنے بھی کرینے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عطا کر دیے، مال و منال اتنا عطا کیا کہ روئے زمین پہ تاریخ انسانی میں شاید یہ واحد آدمی آپ کو نظر آئیں گے جو سونے کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں۔ وہ جو داستانیں ہم پڑھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں رہے، یاد رکھیے وہ غربت اختیاری تھی، وہبی نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ انبار لگ جاتے تھے غنیمتوں کے مسجد نبوی میں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی سخاوت تھی کہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے اور خالی چادر لے کے واپس اپنے گھر میں لوٹتے تھے۔ کھجوروں کے چھپر میں زندگی بسر کی، کوئی شک نہیں۔ آسمان بادل جب بارش برساتے تھے تو چھت ٹپکتی تھی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پہ سجدہ کرتے تھے تو گیلی مٹی آپ کی پیشانی کو لگتی تھی۔ اس قدر قسمہ پرسی کی زندگی یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اختیار کردہ زندگی تھی کہ ان کی نگاہیں آخرت کے نعمتوں پر تھیں، دنیا آپ کو پسند نہ تھی، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو دنیا دی نہ ہو۔ صحیح البخاری میں ہے اور بے شمار واقعات ہیں احادیث میں،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ٹکڑے تقسیم کیا کرتے تھے لوگوں میں، اور اتنا اتنا مال دیا کرتے تھے کہ لینے والا کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بندہ اتنا بڑا سخی ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے مانگنے والوں کو کہ اسے تو فقر کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عظمتوں کا کون سا ذریعہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مہینوں کی مسافت پہ ہوتے تھے تو دشمن پہ دھاک بیٹھ جاتی تھی آپ کی، اور روئے زمین کا کوئی دشمن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خم ٹھوک کے آنے کی جرات رکھتا ہو۔ یہ کے بعد دیگرے اللہ کے نبی نے سب کو پچھاڑ دیا، اور پوری دنیا کفر پہ خوف طاری تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ صلہ ہے اس کلمہ کے ساتھ اخلاص اور وابستگی کا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ زمانے میں آنے والی آندیاں، مخالفتوں کے طوفان، برادری کی عداوت، اپنوں بگانوں کی نارسائیاں، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ سارے مسئلے چھوٹے ہی ہیں۔ توحید کی عظمت کے مقابلے میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے چھوٹے ہیں، اگرچہ انسان انہیں بہت بڑا سمجھتا ہے۔ جو کلمے کے ساتھ مخلص ہے، یہ کلمہ اسے اتنا مضبوط کر دیتا ہے جیسے اس مضبوط درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے، جس کے پتے کبھی نہیں گرتے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑوں کی عظمت کے پیش نظر چونکہ وہ خاموش تھے میں نے جواب نہیں دیا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی کھجور کسی طوفان یا آندھی کی وجہ سے گری ہوئی ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومن کو مثال دی ہے کھجور کے ساتھ، اس کا پھل ہر ایک کے لیے نفع بخش ہے، اس کے پتے کبھی نہیں گرتے، اس کا تنا یہ چلنے والے طوفانوں سے کبھی نہیں ٹوٹتا، یہ زمین میں بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ صحراؤں میں کھجوریں پھل دے رہی ہیں، بیابانوں میں کھجوریں پھل دے رہی ہیں، اسے پانی کی نگہداشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معنی کیا ہے؟ اگر تیرا ایمان درست ہے، اگر عقیدہ توحید درست ہے، تو پھر یاد رکھ تو اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی دشمنی تجھے کبھی زیر نگی نہیں کر سکتی۔ تو اس عقیدے کی آبیاری کے لیے زندہ رہے گا تو عظمتیں تیرے پاؤں چومیں گی، اور اگر اس عقیدے کی آبیاری پہ تو دنیا سے چلا گیا تو جنت کی حوریں شہانہ لباس لے کے تیرے انتظار میں کھڑی ہوں گی۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ یہ درخت کلمہ توحید شجرہ طیبہ اپنے ماننے والوں کو تؤتی اکلھا، ضرورت ہوتی ہے تو کھانے کے لیے پھل دیتا ہے، دھوپ ستاتی ہے تو نیچے بیٹھنے کے لیے سایہ فراہم کرتا ہے، صاحبان کی ضرورت ہوتی ہے تو چھت ڈالنے کے لیے یہ درخت لکڑی دیتا ہے، اور چراغ کی ضرورت ہوتی ہے تو جلانے کے لیے یہ چھڑیاں دیتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ آپ ایک بار پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ تو ہو۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے تابع نہیں کر دی؟ اللہ ہر چیز دیتا ہے، اللہ حکومتیں دیتا ہے۔ تصور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں
نگاہوں سے آنسو رواں ہیں، داستان لمبی ہے۔ رفقا نے پوچھا عمر کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں حیران ہوں اپنے رب کی قدرتوں اور مہربانیوں پہ۔ ایک وقت تھا کہ اسی جگہ پر اونٹ چرانے آتا تھا اور میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ریوڑ بکھر گیا، جانور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور والد محترم نے آ کے ڈانٹا، اتنا بڑا ہو گیا ہے، جانور چرانے کا سلیقہ نہیں ہے۔ آج وہی عمر ہے، فرق صرف یہ ہے تب کا عمر توحید سے غافل تھا، اب کا عمر اللہ کی توحید کا علمبردار ہے۔ ایک دنیا ہے جہاں جہاں عمر کا نام پہنچتا ہے باطل کے ایوانوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں، یہ دنیا کو فتح کرنے والے اور فتح کی بے مثال داستانیں رقم کرنے والے کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے؟ اسلحہ کے کون سے انبار تھے ان کے پاس؟ وسائل کے کون سے اسباب تھے ان کے پاس؟ بین الاقوامی طاقتوں کی کون سی معاونت انہیں میسر تھی؟ کچھ نہیں تھا، صرف ایک بات تھی، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ مخلص ہو گئے۔ اللہ حکم الحاکمین نے آسمان و زمین کو ان کے لیے مطیع کر دیا، آسمان سے ان کے لیے نصرت اترتی تھی، زمین ان کے لیے اپنے دروازے کھولتی تھی۔ 8,00,000 کلیسا تھے جنہیں توڑ کے مسجدوں میں تبدیل کیا گیا۔ ایک دور خلافت عمر رضی اللہ عنہما میں 8,000 کلیساؤں کو توڑ کے مسجدوں میں تبدیل کیا۔ جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی وہاں وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ محض لا الہ الا اللہ چند الفاظ کا مجموعہ ہے؟ یہ تو آسمان و زمین کی برکتوں کی کنجی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مخلص ہوں، جیسے اسے اپنانے کا حق ہے ویسے اپنائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی عظمتیں، رفعتیں بتوں سے برات، خاندان کے یہ بنے ہوئے رسم و رواجوں کو قربان، حکومتوں کی جاہ و حشمت سے دامن کشاں، دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو مبرہ کرنے والے، اللہ کی قسم پھر جس طرف قدم اٹھائے حکومتوں کی حکومتیں اور سلطنتوں کی سلطنتیں ان کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات زبور میں لکھ رکھی، اور یہی قانون ہے اس امت کے لیے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تم اس توحید کے ساتھ وہ وابستگی اختیار کرو جو اس کا حق ہے، ہم زمین ساری تمہارے مطیع کر دیں گے، ہم تمہیں حکومتیں دیں گے، سلطنتیں دیں گے، صرف ایک شرط ہے تم اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی سپرد کر دو، اللہ کے ساتھ خالص کر لو، اللہ ذوالجلال والاکرام ساری دنیا کو تمہارے لیے ایک مطیع کر دے گا۔ یہی وہ فلسفہ ہے جسے ہم سمجھ نہ پائے، یہی وہ مسئلہ ہے امت جس سے غافل ہے۔ تیرے وسائل، تیری ٹیکنالوجی، حرب و ضرب کے یہ سارے ذخائر ہونے چاہیے کہ شریعت اسباب کی فراہمی کا حکم دیتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، تیر و تفنگ پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، مال کی کثرت اور فراوانی پہ کبھی تکیہ نہیں کرتے۔ دیکھ نہیں رہے آپ سے زیادہ کس کو تجربہ ہے؟ راتوں کو آپ کو اچھے سے نیند نہیں آتی ہوگی، دن سارا دن دھڑکتے رہتے ہوں گے، اگر ایک بند ٹوٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا اس سے سمجھ نہیں آئی؟ اسلحہ رکھنے والے، بڑے بڑے وسائل کے مالک، بڑی بڑی لمبی چوڑی فوجیں رکھنے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے لشکروں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟
توحید کو بنیاد بناؤ. عقیدہ اصل چیز ہے کامیابی کی. دنیا میں عروج اور سلطنتیں اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں عطا کرتا ہے جو عقیدے کے مخلص ہوتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کہتا ہے نا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ذوالجلال والاکرام اس کلمے کے ساتھ آدمی کو ثابت قدم رکھتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ثابت قدمی, کتنی داستانیں ہم پڑھتے ہیں. جسم کٹ رہا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا عضو کاٹا جا رہا ہے, لیکن زبان پہ توحید کا نعرہ ہے. نگاہوں کے سامنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, بچوں کو, جسم کے حصوں کو مارا جا رہا ہے, اور مطالبہ صرف ایک ہے, توحید کو چھوڑ دو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. لوگو تم اس کلمے کو سمجھ کے اختیار تو کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام استقامت کا وہ معیار عطا کرے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی. تاریخ بھری پڑی ہے داستانوں سے. استقامت ملتی ہی توحید پہ ہے. جو توحید کا مخلص نہیں ہے اس کے پاس کبھی استقامت نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے غیر کا انکار کر دیا, من یکفر بالطاغوت, اپنے بگانے ہاتھوں سے بنائے ہوئے, نسل در نسل ملے ہوئے, کوئی زیر زمین ہے, کوئی اوپر ہے زمین کے, کوئی شجر و حجر کی صورت میں ہے, کوئی پنڈت پروہت کی صورت میں ہے, سب کا انکار. معبود برحق ایک ہے, لا الہ الا اللہ, میرا خالق و مالک, میرا دستگیر و مولا, میرا آقا و داتا ایک ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے. میں اور کسی کو اس کے مقابلے میں نہیں مانتا. یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, سب کا انکار کر دیا, اور لا الہ الا اللہ, اللہ کے غیر کا سب کا انکار, اللہ ذوالجلال والاکرام کا اقرار. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, فرمایا اس نے وہ رستہ اختیار کر لیا, لا انفصام لہا, جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں, کوئی الجھن نہیں ہے. اس رستے پہ قائم رہے گا تو زندہ رہے گا تو تخت شاہی کا مالک بنے گا, مر جائے گا تو جنت کا مالک بنے گا. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, بخاری شریف میں یہ داستان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ضمانت دی اللہ کی طرف سے, من قتل منا سائر الجنت فی نعیم لم یر مثلہا قط ومن بقی منا ملک رقابکم. اس پرچم توحید کی علمبرداری کے لیے جو مر گیا وہ ایسی جنت میں جائے گا جس کی نعمتیں کبھی کسی نے دیکھی نہیں, اور جو اس توحید کی آبیاری کے لیے زندہ رہے گا وہ تخت شاہی کا مالک بنے گا. یہ دنیا بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے, آخرت بھی تمہارے لیے. فرق اتنا ہے کہ تم نے دنیا کی جگہ وہی رکھنی ہے, ہاتھ ہیں, جیب ہے, دل میں دنیا کو جگہ نہیں دینی. دل میں صرف توحید ہونی چاہیے, دل میں صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت ہونی چاہیے, اسی کا خوف, اسی کی محبت. اس کے لیے جیے, اللہ ذوالجلال والاکرام سب کچھ تمہیں عطا کرے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ثابت قدمی عطا کرے گا کہ انسانی عقل اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اور جب آخرت کا معاملہ ہوگا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیدنا براء ابن عازم اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح البخاری میں ہے, فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام قبر میں دفن کیے آدمی کو اٹھوائیں گے, فرشتوں کو بھیجیں گے. اذا اقید المؤمن فی قبرہ اتیا, جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, قبر برابر کر دی جاتی ہے,
آئیں گے اس کے پاس حساب و کتاب لینے والے اور اسے اٹھا کے بٹھائیں گے، ہاں بھائی من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ بندہ وہاں قبر میں پڑے گا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ نے نہیں کہا اللہ ذو الجلال والاکرام کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی استقامت عطا کریں گے اور آخرت میں بھی استقامت عطا کریں گے۔ یہ استقامت ہے۔ اس توحید کے لیے دنیا میں ماریں کھائیں، اس کلمے کی آبیاری کے لیے دنیا سے مخالفتیں مول لیں، اس کلمے کی آبیاری کے لیے اپنوں کو بیگانہ اور بیگانوں کو دشمن بنایا، قید و بند کی صعوبتیں، دنیا کی نعمتوں سے محرومی، عیش و آرام کی زندگی کی قربانی، یہ سب کچھ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں لکھی گئیں برداشت کیا، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک بنانا گوارا کبھی کسی صورت میں۔ لا تشرک باللہ وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے اڑا دیے جائیں یا تجھے زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کبھی۔ اگر یہ کر گزرے تو اللہ ذو الجلال والاکرام بالآخر تمہیں دنیا میں وہ عظمتیں عطا کرے گا۔ اللہ حیرانی ہوتی ہے، کوئی قوت نہیں تھی ان کے پاس دنیا کی۔ ہم ساری داستانیں پڑھتے ہیں، بدر میں تیر نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، ڈھالیں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، احد میں حالات کیا تھے، حنین اور احزاب میں حالات کیا تھے، یہ ساری تاریخ۔ اللہ اکبر۔ ہارون الرشید نے کہا تھا آسمان پہ بادل آیا، گرجا، برسا نہیں، آگے جا رہا ہے۔ ہارون نیچے سے بولتا ہے، وقت کا حکمران ہے، کہتا ہے جہاں آسمان پہ آ کے گرج گرج کے دل دہلا دیے، برسا نہیں، جہاں جا کے برسے گا فائدہ تو مجھے کو ہوگا۔ اگر مملکت اسلام میں برسے گا تو عشر اور زکوٰۃ میرے پاس آئے گا، اور اگر غیروں کی سرزمین پہ جا کے پانی برسائے گا تو وہاں سے جزیہ میرے پاس آئے گا۔ روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی عملداری نہ ہو۔ اتنی عظمت۔ اور جاؤ میرے بھائیوں، ملتان کے ساتھیوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قسم دنیا میں آج جتنی بھی عظمتیں موجود ہیں یہ ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے نقشے پا سے پھوٹی ہیں۔ تہذیب کی عظمتیں، سائنسی ایجادات کی عظمتیں، وسائل کے انبار کی عظمتیں، جہاں بانی کے انداز و اسالیب کی عظمتیں، یہ سب وہ ہیں جو 8ویں صدی تک امت مسلمہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ ساری بنیادیں وہ ہیں جن کو آگے ترقی یافتہ شکلیں دے کے آج دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی۔ یہ دنیا کی عظمتیں ہیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کا حساب و کتاب شروع ہوگا، جو اس کلمے کے ساتھ مخلص رہا ہوگا، جانتے ہو نا، فرمایا من کان آخر کلامہ ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس کلمے کے مطابق مرا، جو اس کلمہ پڑھتے ہوئے مرا، کلمے کی آبیاری کرتے ہوئے مرا، زبان نبوت سے ارشاد ہوا وہ جنتی ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ قبر میں حساب و کتاب کے لیے بٹھایا جائے گا تو یہ بندہ، وہ داستانیں تو بہت ہے نا، میں فلاں کا مرید، میں فلاں کا مرید، وہ فرشتے ڈر کے بھاگ جائیں گے پیر کا نام سن کے۔ پیر نہ ہوا، کوئی فرتوت ہی ہوا۔ وہ سارے قصے جھوٹے ہیں، یہ حق ہے جو زبان نبوت سے صادر ہوا۔ حساب و کتاب کرنے والے آئیں گے، بٹھائیں گے اسے، اذا عقد العبد، وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ آنے والوں سنو،
میں زندگی بھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کا پیامبر رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع رہا. یہ ثابت قدمی ہے. اور قیامت، اللہ اکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے سمجھ کر اس کی شرطوں کو، اس کے تقاضوں کو، اس کے مطالبات کو سمجھ کر یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، بخاری میں ہے. اور جس نے یہ گواہی دی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ نور من نور اللہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول ہے. رسالت خاصیت ہے، عبدیت جنس ہے. جنس کے اعتبار سے انسان ہے، امتیاز منصب کے اعتبار سے رسول ہیں، نمائندے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی کے پابند ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، لیکن چونکہ ان کی تخلیق خرق عادت ہے، خلاف معمول ہے، ساری بنی نوع انسانیت میں یہ واحد آدمی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. معجزہ، کرامتیں، بس بات سمجھو میرے بھائیو. ایک ہی وضو کے ساتھ 10 سال نماز پڑھتا ہے، یہ کرامت ہے. بہت کچھ ہے اس باب میں، بہت کچھ ہے. یہ کرامت ہے. اگر کوئی کرامت ہوتی ہے تو باپ موجود نہیں، ماں طیبہ طاہرہ ہے، آوارہ نہیں، قرآن گواہی دیتا ہے ان کی پاکیزگی کی. بچہ دنیا میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے اسے شرط قرار دیا، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم. عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھو. اتنی بڑی کرامت کے باوجود کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اتنی بڑی کرامت کے باوجود کہ ماں کی گود میں ماں کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں. چند دن کا بچہ کلام کرتا ہے. دنیا نے کبھی یہ دیکھا نہیں. اس کرامت کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں. اس کرامت کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے القاء کردہ کلمہ ہیں. ان کی کرامتوں کی وجہ سے انہیں معبود مت بنانا، ان کی کرامتوں کی وجہ سے ان کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا، ان کی کرامتوں کی وجہ سے انہیں دین کا خالق مت ماننا. وہ رسول ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جو آسمان سے اترنے والے دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. نئے دین نہیں ایجاد کر، رسول اپنی طرف سے دین ایجاد. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول تو وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آتی ہے اور جو کچھ آسمان سے وحی لانے والا لے کے آتا ہے لفظ بلفظ اپنے عمل اور کردار سے وضاحت کے ساتھ امت تک منتقل کرتا ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. یہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی کرامتیں، مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی تھی. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ صلاحیت دی تھی، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وہ ناقابل علاج مرضوں کے شکار لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ذریعے سے شفا دی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن یہ ساری کرامتیں، ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہونے کے باوجود عیسیٰ اللہ
یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا شریک بنانے کی گنجائش، جس نے ایسا کیا وہ جہنم میں گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری میں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام، لمبی حدیث ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا نا اللہ کے نبی ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا دیکھو گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ اور یہ خواہش پیدا کیا کرو میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ محب کی چاہ ہوتی ہے اپنے محبوب کو دیکھے اور ملے۔ اللہ ہمارا محب بھی ہے اور ہمارا محبوب بھی ہے، اور کائنات میں اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا محبت کا مرکز ہمارا رب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رؤیت، اس کی خواہش کیا کرو، اس کی دعا کیا کرو، اللہ تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دے جنہیں تو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ انشاءاللہ دیدار الہی پر کبھی مستقل بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ حضور کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کو ساری دنیا دیکھتی ہے ویسے ہی تم دیکھو گے۔ پھر لمبی بات ارشاد فرمائی، دیکھے گا کون؟ ہر کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک آواز لگائی جائے گی، لوگوں جو جس کی پرستش کرتا تھا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے اور صرف ایک سوال ہوگا، تمہارا معبود فلاں جہنم میں، جہنم میں، جہنم میں، جہنم میں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جس کی توحید خالص نہیں ہے اس کے لیے میزان نہیں لگے گا، انہیں کمرہ امتحان میں بلایا ہی نہیں جائے گا، ان کی رجسٹریشن ہوگی نہیں، انہیں رول نمبر سلپ جاری نہیں کی جائے گی، باہر سے ہی فیل کر دیا جائے گا، 0 مارکس، جہنمی۔ فرمایا 3 جماعتیں باقی ہوں گی، نصارہ ہوں گے، یہود ہوں گے اور مسلمان۔ یہودیوں سے پوچھا جائے گا ہاں کس کو مانتے تھے، کس کی پوجا کرتے تھے؟ نعبد عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے، ہم تو ان کو پوچھتے تھے۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی کوئی بیوی اور نہ اللہ کا کوئی، عزیر تو اللہ کا بندہ ہے، نبی ہے، برگزیدہ ہے، منتخب ہے، ساری فضیلتیں ہیں، لیکن فضیلتوں کے باوجود رب کیا چاہیے؟ اتشنا فسقنا، پیاس بڑی لگی ہے پانی پلا دیجیے۔ فرمایا پیچھے دیکھو بہت پانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ در حقیقت جہنم ہوگا اور اس کی آگ کی لپٹیں یوں لہریں لے رہی ہوں گی جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، اور ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی سوال عیسائیوں سے ہوگا، ہاں تم کس کی پرستش کرتے تھے؟ نعبد عیسی ابن اللہ، اللہ تیرے بیٹے عیسیٰ کی؟ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، کذبتم، جھوٹے ہو تم، اللہ کا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی اس کی بیوی، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول، مریم پر القاء کردہ کلمہ اور روح، میرا ہمسر نہیں ہے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تو میرا بندہ۔ اللہ اکبر، جب عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اتنی کرامتیں اور اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود کو مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ نے طاقت دی، ناقابل علاج امراض کی شفا کی طاقت دی، اتنی کرامتیں ہونے کے باوجود جب وہ قابل عبادت نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ ایسی کرامت روئے زمین پہ عیسیٰ کے بعد کسی میں ہے؟ جب یہ سب ہونے کے بعد تیرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانو، اللہ اکبر، انجام ان کا بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا،
ایک جماعت، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، ہم جیسے کمزور بھی ہوں گے، عمل میں سست، کام میں پیچھے رہنے والے، عبادت میں غافل، دنیا کے مارے ہوئے، بڑے بڑے اچھے بھی ہوں گے، لیکن ایک قدر مشترک ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہوں گے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، یہ کلمہ انسان کو کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے۔ پوچھا جائے گا ہاں تم کس کی انتظار میں ہو؟ نحن ننتظر ربنا الذی کنا نعبد۔ اتنے بڑے بڑے پہنچے ہوئے اور اس سے بھی آگے پہنچے ہوئے کتب اور اقتاب اور پتہ نہیں کیا کیا، تمہاری نگاہوں میں کوئی نہیں جچا؟ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، بولو کو نیند سے تھوڑا سا تعلق کم کر کے آیا کرو۔ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ، فارقنا الناس علی افکار ما کنا الیہم ولم نصاحبہم۔ جب دنیا میں ضرورت تھی اگر ان کی مان لیتے تو مخالفتوں سے بچ جاتے، اگر ان کے سامنے سرنڈر کر دیتے تو قید و بند سے بچ جاتے، اگر ان کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے تو مال و دولت کے انبار لگتے۔ عرش والے تو جانتا ہے ہم نے تو تب نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم کمزور ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، ہم عمل میں غافل ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن میرے بھائیو اس مسافر کی صدا پہ ذرا توجہ کرو، اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ کلمہ تجھے انگلی پکڑ کے چلائے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں دلائل کی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کوئی چیز نہیں ہے تیرے لیے کامیابی کی ضمانت سوائے اس عقیدہ توحید کے۔ فارقنا الناس علی افکار ما کنا الیہم ولم نصاحبہم۔ اللہ تو جانتا ہے جب ہم مجبور اور بے بس تھے ہم نے تو تب کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا، آج یہاں تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ فرمایا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا آپ ظاہر کریں گے اور ہم اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے رب کو نحن ننتظر ربنا الذی کنا نعبد۔ اللہ ہم اس رب کے انتظار میں ہیں جس کی دنیا میں پرستش کرتے تھے۔ ہماری جبین نیاز صرف اس کے سامنے جھکتی ہے، لوگ عظمتوں کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے کر دیں ہم عظمتوں کو سیلیوٹ کریں گے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جبین نیاز، لوگ سخاوت کی مثالیں بیان کر کر کے تاریخ کے دفتروں کے دفتر سے آ کر دیں، ہم اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلاتے ہیں، کسی غیر کو داتا۔ نحن ننتظر ربنا الذی کنا نعبد، ہم تو اس کی انتظار میں ہیں جس کے لیے ابو خالد مسجد کی زمین پہ ہم سجدے کیا کرتے تھے۔ اور عرش والے تیرا یہ فقیر بندہ خطبہ جمعہ میں تو اسے التجا کرتا ہے، تو اس بات پہ گواہ ہو جا ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ہم ہزار کمزوریوں کے باوجود۔ اللہ یہ دعویٰ نہیں، یہ منت ہے، تو ہمارا گواہ بن جا ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ فرمایا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا آپ ظاہر کریں گے ایسی صورت میں کہ یہ کلمے سے اخلاص کا رشتہ رکھنے والے اپنے رب کو پہچان لیں گے، اور پھر وہاں بھی نعرہ لگائیں گے لا نشرک باللہ شیئا۔ ہمارا دنیا میں بھی نعرہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ہمارا نعرہ آج بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ بس حدیث سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ من شاہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من والجنت حق والنار حق۔ جو بندہ گواہی دے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی اور رسول ہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے رسول، مریم پر القاء کردہ کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہے،
والجنت حق، اور جنت ہے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ہے، اور جہنم ہے اللہ نے اپنے منکروں کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، چونکہ وہ اس کلمے کے ساتھ مخلص تھا، لہذا جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، چاہے تو سزا دے کے جنت میں بھیج دے۔ اگر اس کلمے کے ساتھ تم مخلص ہو تو بالآخر جنت میں ضرور جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس کلمے کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔